نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم ہمیشہ سچ بولنا، اگرچہ تمہیں اپنی ہلاکت اس میں نظر آ رہی ہو، فَإِنَّ فِيهِ النِّجَاتِ، سچائی کے اندر اللہ نے نجات کو رکھا ہے۔ انسان جھوٹ بولے گا، یہاں ہو سکتا ہے بچ جائے، ماں باپ سے بچ جائے، شیخ سے بچ جائے، بڑوں سے بچ جائے، لیکن کل قیامت کے دن معاملہ تو پھر اللہ سے پیش آنا ہے۔ تو صحابہ کی زندگی میں اس کو بہت دیکھا جا سکتا ہے، ذرا غور کیجئے۔ ایک ایرانی شہزادہ تھا، بازان نام تھا، اس نے مسلمانوں کو بڑا تنگ کیا ہوا تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خواہش تھی کہ یہ پکڑا جائے اور اس کو پھر قتل کیا جائے، دشمن ہے۔ اللہ کی شان، وہ گرفتار ہو کے مدینہ آ گیا، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سامنے آیا۔ جب سامنے بات چیت ہوئی تو آرڈر ہو گیا کل ہم، اس کو قتل کر دیا جائے، گردن اتار دی جائے۔ پھر اسے پوچھا گیا بھئی تمہاری کوئی خواہش، کوئی ضرورت؟ تو کہنے لگا ہاں میرا دل کرتا ہے مجھے ایک پیالہ پانی کا پلا دیا جائے، مرنے سے پہلے ایک پیالہ پانی پی لوں۔ تو کہا پانی پلایا جائے، پانی لایا گیا۔ اب اس نے ایسے ڈرامہ کیا، پیالے کو ہاتھ میں لیا اور یوں لرزنے لگا جیسے مجھے کوئی خوف ہو۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا بھئی تم پانی کیوں نہیں پیتے، کیا ہوا؟ کہنے لگا مجھے خدشہ ہے پانی پینے سے پہلے یہ جو جلاد کھڑا ہے نا، یہ میری گردن نہ اتار دے اور میں پانی نہ پی سکوں۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے قول دیا، کہا کہ دیکھو تم جب تک یہ پانی نہیں پی لیتے تمہیں قتل نہیں کیا جائے گا۔ جیسے ہی اس نے ورڈنگ سنی، اس عیار آدمی نے پیالے کو پھینک دیا، پیالہ ٹوٹا، پانی گر گیا، بہہ گیا۔ کہنے لگا ابھی آپ نے قول دیا کہ پانی جب تک نہیں پی سکتے یہ تو قتل نہیں ہو سکتا، پانی تو ضائع ہو گیا، اب تو میں نہیں پی سکتا، اب آپ مجھے قتل نہیں کر سکتے۔ ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو ہم جانتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں، لیکن وہ لوگ تھے جن کی زندگی میں سچائی تھی، للہیت تھی۔ جب انہوں نے اس کی بات کو سنا، کافر تھا، دشمن تھا، تو آپ نے فرمایا کہ ہاں تم ٹھیک کہتے ہو، واقعی اب میں عاجز آ گیا، تم نے ہیلا ایسا اختیار کیا، اب تمہیں قتل نہیں کرتے، تمہیں چھوڑ دیتے۔ اب جیسے ہی انہوں نے کہا تمہیں چھوڑ دیتے ہیں، تو وہ کھڑا ہو کے کہنے لگا جناب اصل میں بات یہ ہے کہ مدینہ آنے کے بعد آپ لوگوں کو دیکھ کر میرے دل میں اسلام کی محبت بیٹھ گئی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے میں کلمہ پڑھتا نا، دنیا کہتی اتنا بہادر آدمی اور موت کے خوف سے مسلمان ہو گیا، تو میں نے ہیلا بنایا کہ ایسا معاملہ ہو جائے کہ آپ مجھے قتل نہ کر سکیں اور میں اپنی مرضی سے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو۔ ظاہر میں نظر آ رہا ہے کہ تو دشمن ہے، گیا اور نقصان پہنچائے گا، لیکن جب معاملہ سچائی کا کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس میں خیر ڈال دی۔ ایسے ہی ہوتا ہے، اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ ایک مرتبہ مسلمانوں کا لشکر ایڈوانس کر رہا تھا، تو چلتے چلتے مختلف جگہ فتوحات کرتے کرتے سمرقند شہر پہ پہنچا، ازبکستان کے اندر یہ جگہ ہے۔ جب یہ وہاں پہنچے تو فوج نے دیکھا کہ سامنے مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں، تو شہر کے اندر داخل ہو گئے۔ اندر کوئی دفاع کرنے والا بھی نہیں، تو پورے شہر کے اوپر انہوں نے قبضہ کر لیا مسلمانوں نے، اور فوج نے شہر کا نظام سنبھال لیا۔ اب وہاں کے جو لوگ تھے نا، چند دنوں کے بعد ان کو کچھ ہوشیاری آئی، تو وہ کچھ لوگ اٹھے اور اپنے جو ان کے دین کے ان کے بڑے لوگ تھے، علماء یا جو بھی تھے، ان کے پاس ہو گئے، کہنے لگے بھائی دیکھو ہمارے ساتھ تو کتنا بڑا ظلم ہوا، یہ لوگ طاقتور اتنے ہم کر کچھ نہیں سکتے، یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی نا کہ یہ اتنی دور سے آئے، قبضہ کر لیا اور ہماری جگہ کے اوپر قابض ہو گئے اور ہم مجبور ہیں، کر کچھ نہیں سکتے، بتاؤ کیا کریں۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ اچھا ایسا ہے کہ تم اپنا کو بندہ ایسا تیار کرو کہ جو ان کے خلیفہ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تک میرا خط پہنچا دے۔ تو ایک بندہ تیار ہو گیا، جی میں جاتا ہوں ان کے بادشاہ کے پاس، وہ تو بادشاہ سمجھتے تھے۔ اب اس نے ایک چھوٹی سی پرچی کے اوپر نا اپنی بات لکھ دی کہ اس طرح مسلمانوں نے ہمارے ساتھ کیا۔ اب لوگ سمجھ رہے تھے اس پرچی کے لکھنے سے کیا ہوگا، قبضہ تو ہو چکا۔ اب وہ قاصد جو ہے وہ چھوٹی سی پرچی کو، خط کو لے کے سفر کرتا ہوا دارالحکومت بغداد پہنچا، عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا، پتہ کرنے لگا، تو لوگوں سے پوچھتا بھی تمہارے بادشاہ کا محل کہاں ہے؟ میں کہا بھائی ہمارے یہاں تو محل بھی نہیں ہوتا، بادشاہ بھی نہیں ہوتا،
اچھا بھائی جو بھی ہوتا ہے پھر کہاں ہے؟ بتائیے ہمارے امیر المومنین ہیں، ادھر جاؤ فلاں درخت کے نیچے اس وقت آرام کر رہے ہیں۔ حیران ہوا، وہاں جا کے دیکھا تو ایک سادہ سا آدمی، اور بہرحال جب ملاقات ہوئی تو ہیبت سے کانپ رہا تھا یہ، اور خط بہرحال اس نے پیش کر دیا۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے جب اس خط کو پڑھا تو پڑھنے کے بعد ایک اور خط لکھا، اور وہ خط لکھا اپنی فوج کے جرنیل کے نام، اور اپنے قاصد کو بلایا اور اس کو کہا جاؤ میرا یہ خط جس فوج نے سمرقند پہ قبضہ کر لیا اس کے جرنیل کو دے کر آؤ۔ اب عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ کا قاصد وہاں سے چلا، سمرقند پہنچ کے شہر میں جا کے جو فوج کے امیر تھے ان کے ہاتھ میں دیا۔ انہوں نے خط جب کھولا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ بھئی تمہارے لشکر میں جو سب سے بڑے عالم ہوں ان کو تم اس علاقے کا چیف جسٹس بناؤ، ان کو قاضی بناؤ، اور ان کے سامنے یہ پورا معاملہ رکھو۔ میرے علم میں اس طرح سے بات آئی ہے، اہل علاقہ بھی بات پیش کریں، تم اپنی بات پیش کرو، پھر جو وہ فیصلہ کرے میں حکم دیتا ہوں کہ تم وہ کرو۔ جیسے امیر المومنین کا خط ملا، پڑھا تو فوری طور پر انہوں نے تلاش کیا تو ایک بہت بڑے عالم تھے، ان کو پھر قاضی بنا دیا گیا، اور اب قاضی صاحب کی عدالت میں فوج کا جرنیل بھی حاضر اور وہاں کے چند لوگ بھی حاضر۔ معاملہ پیش کیا گیا، جب قاضی صاحب کو ساری بات پتہ لگی تو قاضی صاحب نے کہا کہ بھی دیکھو یہ کام تو مسلمانوں نے ٹھیک نہیں کیا، اسلام کا ایک پورا پیٹرن ہے، طریقہ کار ہے، اس کے اوپر کام ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو جب باہر شہر کے باہر آ جاتا تو ان کو چاہیے تھا کہ ان کو اسلام کی دعوت دیتے، تو بھئی کلمہ پڑھ لو، مسلمان ہو جاؤ، بھائی بھائی ہو جائیں گے۔ اگر ایسا نہیں تو پھر جزیہ دو، ہم تمہاری جان مال عزت آبرو کی حفاظت کریں گے۔ اگر یہ بھی قبول نہیں، اب تھرڈ اینڈ لاسٹ آپشن ہے کہ اب تلوار ہمارا اور تمہارا فیصلہ کرے گی، کیونکہ ایک رول ہے، ایک طریقہ ہے، اس کو اپنایا نہیں گیا، اس کو نہیں آبزرو کیا گیا۔ تو میں حکم دیتا ہوں کہ مسلمان فوج فوراً سمرقند شہر کو خالی کرتے۔ قاضی صاحب نے حکم دے دیا۔ اب عقل کیا کہتی ہے کہ شہر ہاتھ سے گیا، اور امیر جو تھے فوج کے جرنیل انہوں نے سب کو باہر لیا، قبضہ چھوڑا اور سمرقند سے باہر جا کے ڈیرا ڈال دیا۔ ابھی تھوڑا ہی وقت گزرا تھا تو وہ لوگ دوبارہ پریشان ہو گئے، سمرقند والے اپنے بڑوں کے پاس پھر گئے، کہنے لگے اب کیا کریں، یہ تو چلے گئے۔ تو انہوں نے کہا بھئی دیکھو ایسا انصاف تمہیں دنیا میں کہیں اور مل نہیں سکتا، انہی کے پاس جاؤ، ان سے کہو حضرت آئے واپس آئیں، شہر کا انتظام بھی سنبھالیں، ہمیں کلمہ بھی پڑھا دیں، ہم سارے مسلمان ہوتے۔ تو سچائی کے معاملے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے رحمتیں اور برکتیں رکھی ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مصلحت ہے، یہاں جھوٹ بول دو، یہاں سے دائیں بائیں راستے نکال لو، اسی وجہ سے زندگی بھر ہم پریشان رہتے ہیں، زندگی بھر ہم چور دروازے ڈھونڈتے رہتے ہیں، اور زندگی بھر ہم تکلیف میں گزارتے ہیں۔ تو جب انسان سچ کا معاملہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکتیں عطا فرما دیتے ہیں۔